ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے، ہر مزہ، لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے۔ آپ کروڑوں سال زندہ رہو گے، ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا، ایک آنسو نہیں نکل سکے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے، نہ وہ عورت میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ مال میں ہے۔ اس کے لیے رونا، اس کے لیے جذب قربان کا، اپنے جذبات پہ چھری چلا۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد، تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے، تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں، چل میرا دیدار کرتا رہے کیا مت کر۔ اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے معاف۔ جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، وہاں سے میں نے بات ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اب گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کریں، فیس کریں، جو کہ پروفٹ کچھ نفع میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا۔ میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے، میری خواہشات، جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت، اور کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ گنا زیادہ ہے۔ یہ لذت آپ کو جنت میں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ کاٹا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی ہو، زور زور سے یہ شعر پڑھ رہے، اب الحب ان يخطى بكم قد كتمته فاصبح عندي قد اناخ وطنبا اذا اشتد شون عام قلبي بذكره
وَإِن رُمْتُ مِنْ حَبِيبِي قُرْبًا مِنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَ يبدو فأفنى ثم أحياه ويسعدني حتى ألذ وأطرب. کہاں سے ترجمہ کروں گا؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آگے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا. میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکا، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاءك ان لم يجر دمعك او جرى. امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. غنیمت نبی غازی یاد آیا. جب مجھے وہ یاد آتا ہے اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں. وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فأفنى، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں. وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دے. جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکا. انہوں نے ایسے دیکھا لولا التقى لم احجر عن طيب الوصل. جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے آیا. پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے، کس کا طواف کر رہے؟ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگے میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے. جنید کہتا میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکا. یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لے سکتے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت. یہ یہی ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے. اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو. غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو. یا اللہ تیرے لیے عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی، اللہ کی، اللہ کی. بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی. ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں. گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا. نہ کوئی جائیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں، صرف جھکنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا. اور کوئی لڑائی نہیں. مجھے تو زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگ لگی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کہیں کوئی جینوئن مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی. ہر جگہ ویسے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوا نہیں پہ سکتا. تم اللہ کو بیچ میں لاؤ تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، پھر اس کا مزہ لے کے دیکھو. اس ذلت میں بھی وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتی.
اس معاف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدلے قربان کیے جا سکتے ہیں، اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلنس اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ پیا ایام کی تلفیق و بحث کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ جوڑا جوڑا جنت میں رہیں گے، قریب قریب ہوں گے جنات و عدن یدخلونها ومن صلح من آبائهم ماں باپ و ازواجہم بیویاں و ذریاتہم اولاد، قریب قریب، لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامن کے ساتھ۔ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، لیکن خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری سورت اتاری ہے۔ سورہ تحریم خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامد اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اتنی تفصیل ہے۔ اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے۔ ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے، اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی ماں باپ بن جاتے ہیں، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامد بیوی دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے ہیں، اس سے سارے رشتے جنم لیتے۔ اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو۔ لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اسے کیسے نکلنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے؟ صورتیں بھری پڑی، زندگی کیسے گزارنی ہے، صورتیں بھری پڑی۔ اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے، آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمے ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو، 10 میں نہ ہو۔ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قطرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ موج بن جاتی ہے، ایک تنکے کے برابر کی بات ہے نا وہ جنگل بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کے رخصت کر دی، میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا۔ اب میں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، یہ آنے والی اسے اپنی ماں بنا لے، تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن ساس ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے اور سسر ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی نے مدینے کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں اور مکے کے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے نبی نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، یعنی مدینے والے،
یہ بڑے عالیشان لوگ ہیں، ہم نے ان کی سنو کس بات پہ تعریف کی، تہجد پہ نہیں، نماز پہ نہیں، جہاد پہ نہیں، تبلیغ پہ نہیں، ذکر پہ نہیں، تلاوت پہ نہیں، کہ یہ جو مدینے والے میرے صحابہ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اسے ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں، اس آنے والی کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں، میں سسرال میں نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے آج کے ماحول میں سسرال آنے والی بیٹی بچی کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے، جہنم، تانے، بولیاں، طنز، تنقیدیں، اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے، بچہ ماں پروان چڑھاتی، اللہ اس سے زندگی دیتا ہے، اس کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا، جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا بہاؤ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز، وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتا، وہ اس حسد کو پھر اس اپنی بہو کو تنگ کر کے نکالتا، کبھی بیٹے کے کان بھرے گی، کبھی اس کی بےزتی کرے گی، کبھی اس کو تانے دے گی، کبھی کسی قسم کے تانے دے گی، اس کے پیچھے کوئی جھگڑا تھوڑا ہے، اسی نے اس کی اولاد کا، اگلی نسل کا اس نے ماں بننا ہے، اور اس آنے والی نے اس کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اگر ترتیب کے مدے سے اللہ نے رکھا ہے کہ بھی بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا بعد میں جاتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی وارث ہے، پھر اس کو ذلیل کرتی ہے لاشعوری حسد کی وجہ سے، اس کی بہنوں کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے والد کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ اس لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت، اللہ تعالیٰ نے عربوں کا بھلا کرے، ان کی ثقافت ہے جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بنائے گا شادی نہیں کر سکتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، الگ ایک کمرے کا گھر ہو لیکن الگ ہو تب اس کی شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ ان کی کھچڑی نہیں بنی ہوئی، ان کی لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں جیسے ہماری، سارا دن ایک لڑکا لڑکی آپس میں الجھ گئے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ماں بھی الجھ گئی، باپ بھی الجھ گیا، بہنیں بھی الجھ گئے، چاچے بھی آ گئے، مامے بھی آ گئے، دادے بھی آ گئے، نانے بھی آ گئے، اتنے تو سوٹے چل گئے۔ اگر یہ اس کو گھر لے کے نہیں دے سکتا تو اس کے ذمہ ہے اس کو کرائے پر لے کر دے، اس کے بھی ہمت نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن الگ کر، اس کا کچن بھی الگ ہو، اس کا رہنا بھی الگ ہو، تاکہ اس میں کسی کا دخل نہ ہو، وہ اور اس کا خامد اور اس کی بیوی اپنی زندگی شروع کرے۔ وہ اتنے بھی نہیں رکھتا ہمت، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ آنے والی لڑکی کا حق واجب، یہ حق واجب۔ مشترکہ کچن ہوگا تو لڑائیاں ہوں، مشترکہ واش روم ہوں گے تو لڑائیاں ہوں، اور اگر یہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی نہیں الگ کر سکتا، واش روم نہیں دے سکتا، کچن نہیں دے سکتا، تو پھر یہ شادی نہ کرے، روزے رکھے تھے تسبیح پڑھے، کسی دے دینوں برباد نہ کرے۔ کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دینا کوئی آسان کام ہوتا، اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا، اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر، اس میں داڑھی والے کلین شیو دونوں برابر، اس میں پردہ دار عورتیں اور بے پرد دونوں برابر۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی، آگ لگی ہوئی۔ بھائیو، اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا، وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یا وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی، یا وہ ہے ایک دوسرے کو طنز اور تانے سے بچانا۔ ان سینکڑوں آیات کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات، صرف 2 لفظوں میں سارا بتا دیتا ہوں، صرف 2 لفظوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، کاشتکار، زمیندار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے
یہاں تو کراچی تو زرعی شہر نہیں ہے، ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو ساتھ ہی زراعت چلتی ہے، ایگریکلچر چلتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائے ہیں، پھلواڑی لگائی ہے، پھول لگائے ہیں، کسی نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہوا ہے، تو اس درخت کو، اس گھاس کو، اس پھلواڑی کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں؟ پانی کی ضرورت پانی لگاؤ، کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ، سپرے کی ضرورت سپرے لاؤ، پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں، پھل نہیں آ رہا، کوئی وجہ تلاش کرو۔ یہ ہے ہمارا رخ۔ کبھی دیکھا میرا زمیندار گھرانے سے تعلق کہ بھئی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیندار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی، تیری ایسے تیسے، تو پھل نہیں لیا، لتر مارو اس نو۔ تمہارے ہاں پپیتا ہوتا ہے، پپیتے نے پھل نہیں لیا تو اب جناب شیخ عتیق سوٹا چاہتے کھلوتا ہے تے ماری جاندہ پپیتے نو۔ وہ شیخ صاحب کی ہو گیا کہ اس پھلی کوئی نہیں لیا، میں سوٹے مار رہے ہیں۔ کسی پاگل کو دیکھا ہے اس طرح کرتے ہوئے؟ ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں، اس سے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے، جیسے محبت سے کر۔ رات کو پانی کی ضرورت ہے، رات کو لگے گا، دن کو ضرورت ہے، دن کو لگے گا، کھاد کی ضرورت ہے، فوراً آئے گی، چاہے ادھار لینی پڑے، چاہے فی بوری 500 روپے اوپر دینا پڑے، اب تو کرتے رہتے ہیں یہ سب۔ سپرے کرنا پڑے گا، پیسے کوئی نہیں، ادھار لاؤ، جی وہ تو مہنگی دے رہے ہیں، لے آؤ، بعد میں دے دیں گے۔ ہم اپنی کھیتی کو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زراعت کو، کھیتی کو کیسے پالا جاتا، کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے۔ کوئی پاگل دیوانہ اپنی کھیتی پہ ڈنڈے نہیں برساتا، اس نے پھل نہیں دیا، اس نے ہل چلا دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں تو آگ لگا دیتا ہے، ایسا وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے، چھوٹے چھوٹے حل بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں۔ ایسے ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بد زبانی سے، برے اخلاق سے، کچھ ناگواریاں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہل ڈال کے فصل تباہ کر دیں، ہم کرتے ہیں چھوٹے ہل سے اس بوٹی کو نکالتے ہیں۔ تو ان رنجشوں کو، ان بد اخلاقیوں کو، ان ناگواریوں کو نکالنا اس طریقے سے کہ رشتے باقی رہیں، رشتے ٹوٹے نہیں۔ یہ لفظ حرص کا تقاضا ہے کہ اپنی بیوی کو، اللہ یہ مردوں کو کہہ رہا ہے، مردوں کو کہہ رہا ہے، یا عورتوں سے نہیں کہہ رہا، مردوں سے کہہ رہا ہے، دوسرے میں دونوں سے کہے گا، یہاں صرف مردوں کو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کی حفاظت کرتا ہے، اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے، اتنا اس کی حفاظت کر لینا تو دیکھ یہ تیرے لیے سایہ دار بھی، پھلدار بھی بنے گی۔ ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیرا ابا زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا، تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے، میں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لا کے اس نے نوکرانی بنا دیا۔ اس کی عزت نفس کی حفاظت، اس کے جذبات کی حفاظت، اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے۔ اس کی کمیوں سمیت قبول، میں نے قبول کیا، میں کمیاں بھی قبول ہیں اور صفات بھی قبول ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ بہت سنگ دل ہے، بہت بے رحم ہے، اور ہمارے علماء سے بھی مجھے گلہ ہے کہ یہ صرف نماز روزے تک رہتے ہیں، یہ معاشرت بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزار۔ نماز تو 5 منٹ کا کام، کتنی دیر لگی 3 فرض پڑھنے؟ 8 منٹ، 7 منٹ۔ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ وہ ہے میرے نبی کے پیارے اخلاق، اور اپنے گھروں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ دیکھو مجھے اپنے گھر کی زندگی، دفتر کی زندگی، بازار کی زندگی، محلے کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے، اس زبان پہ قابو پا لے، اس کو طنز سے پاک کر، اسے طعنے سے پاک کر، اسے ذلیل کرنے والے بول سے پاک کر۔ نوکر سے بھی پیار سے بولو، نوکرانی سے بھی پیار سے بولو،
اور اپنوں سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، بھائی سے بھی عزت دینا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، سننا، یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم، آپ نے فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ ڈر نہیں، اس کی عزت احترام۔ میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میری نسل کی محافظ ہے، میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس شرافت کی، اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا، کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور ہمارا ماحول ہے دبا کے رکھ، تن کے رکھ، بولن نہ دیویں، کھسکن نہ دیویں، ہلن نہ دیویں۔ ایسے احمق الو لوگ ہیں، نہ دین پڑھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ شریعت پڑھی ہے، بس صرف پیسہ کمانا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پیسے کمانے کے علم کو علم تھوڑا ہی کہتے۔ جو میرے نبی نے زندگی سکھائی اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے۔ وہ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق کے تھے۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرتا ہے؟ اسی کو کہہ دو کہ 40 سال دی مائی تیرے نال شادی کرنی تو تیار ہیں، اے پیو دا گھر چھڑ کے نہ جاوے۔ ایک منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی ہوئی عورت سے میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور 25 برس زندگی کے ساتھ گزار دیے۔ اور 50 سال کے بعد جب ہمتیں ذرا کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو کٹھی 10 شادیاں کی، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے میرے رب کا فرشتہ آیا کہ یہاں شادی فرمائیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، یہاں بچی دیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے حضرت علی کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، میرے پاس جبریل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی واہ، تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ، جو مجھے خاندان میں سب سے پیارا تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو بھائیو، اپنے اس رشتے کو آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ۔ دوسرا لفظ ہے اس میں تو صرف مردوں کو کہا کہ تو اسے کھیتی بنا کے لایا ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمے ہے۔ ہمارا چونکہ وہ میری ماں ہے، تو میری ماں دے کو بولنا نہیں، تو میری ماں ہے، میرا پیو ہے، تم کچھ نہیں بولنا، بس تو ٹھیک ہے نہ بولو، اور اسے ظلم تو نہ کرنے دو، اسے زیادتی تو نہ کرنے دو۔ یہ ہمارے معاشرت ہے، ثقافت ہے۔ دوسرا لفظ بتاتا ہوں، میرے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے کہا یعنی مردوں کو کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے، پھر عورتوں سے کہا تیرا خاوند تیرا لباس ہے۔ جان بہن دونوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ اب مجھے اتنا بتا دو، جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے پھاڑے، کبھی آستین پھاڑی، کبھی اس کے اوپر چائے گرائی، یا الٹا نیپکن رکھ کے بیٹھتے ہو کہ کوئی اوپر سالن کا قطرہ نہ گرے،
روٹی کا ذرہ نہ گرے، کس طرح لباس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، تو میرا اللہ ایک پیغام اور دے رہا ہے، جتنا لباس کو حفاظت